9 محرم الحرام جمعرات کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تلوار کے سہارے سر کو جھکا کر خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت امام حسین کا پورا گھرانہ بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سرخم تسلیم تھا۔ تو شاید حضرت امام حسین یہ سوچ رہے تھے کہ کیسی کرب اور غم کی گھڑی ہے کہ نبی کے امتی جو ہیں وہ اللہ سے بھی سرکش ہو گئے، اور انہوں نے نبی کا جو دین ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ تو یہ بات حضرت امام حسین کو کتنی تکلیف دے رہی ہوگی۔ تو حضرت امام حسین خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور دکھ کی کیفیت میں ہیں، اور دوسری طرف یزیدی لشکر کا کماندار ابن سعد اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کر رہا ہے، اور ساتھ و ساتھ ہی پورا لشکر جو ہے وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہا ہے، اور وہ کربلا کی میدان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ جب یزید کا جو لشکر ہے وہ خاندان رسول کے پڑاؤ کے قریب پہنچا تو لشکر کی آوازیں جو ہے وہ خیموں تک آنے لگ گئیں۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسین کی پیاری ہمشیرہ، وہ اٹھتی ہیں، اپنے خیمے سے باہر نکلتی ہیں اور حضرت امام حسین کو جگاتی ہیں، اور جب حضرت امام حسین جاگتے ہیں تو حضرت سیدہ زینب سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ مجھے بلانے والے ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ مجھے بلانے والے ہیں۔ تو جب یہ سیدہ زینب نے یہ سنا تو سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسوں کے چشمے پھوٹنے لگے۔ حضرت سیدہ زینب کی آنکھیں تر ہو گئیں، آنسو جو ہے وہ رخساروں سے نیچے بہنا شروع ہو گئے، ٹپک رہے تھے۔ تو حضرت امام حسین نے حضرت سیدہ زینب کو سہارا دیا، تو اپنی پیاری بہن سے فرمایا کہ اے بہن، افسوس نہ کر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ کون جان سکتا ہے سیدہ زینب کے اس کرب کو؟ کون محسوس کر سکتا ہے بہن کے اس غم کو کہ جب کائنات کے اتنے باکمال اور کائنات میں اتنے عظیم بھائی کے بارے میں انہوں نے یہ جان لیا ہو کہ گمراہ کن لشکر یزید کی فوج ان کو ذبح کر دے گی؟ تو آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بہن کے دل میں کیا ہوگا؟ تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا ہوگا اور اللہ سے کہا ہوگا کہ یا اللہ، سیدہ زینب کے دل میں اتنا درد کیوں ہے، اتنا غم، تو پھر اللہ نے بھی کہا ہوگا فرشتوں سے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو اٹھا لیں تو اتنا باکمال اور اتنا بے مثال کسی کا بھائی نہیں ہوگا، اتنا عظیم کسی کا بھائی نہیں ہوگا۔ اور جب بہن کو معلوم ہو جائے کہ اس کا وہ باکمال اور بے مثال بھائی جو ہے، جو کائنات کے اندر ایک حسین تخلیق ہے بھائی کے رشتے میں، تو اس کو لوگ جو ہے وہ ذبح کر دیں گے، تو اس بہن کی درد کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ کون محسوس کر سکتا ہے اس درد کو کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کو بیان فرماتے تھے، تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر الگ بنایا گیا اور اس جگہ سے کھجور کے تنے کو اکھاڑ دیا گیا تو کسی بچے کی طرح رونے کی آواز آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ جو آپ نے تنا یہاں سے جو کھجور کا تنا اکھاڑ کر پھینکا ہے اس کے پاس جاؤ۔ جب صحابہ کرام وہاں پہنچتے ہیں تو کھجور کا تنا رو رہا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس تنے کو میرے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے۔
یعنی جدائی جو ہے پیارے نبی سے، وہ کھجور کا تنا بھی برداشت نہیں کر سکا۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ اگر کربلا کی مٹی کو زبان دے دی جاتی اور اگر درائے فرات کو زبان دے دی جاتی، اور جس حد تک وہ حضرت زینب کے غم کو دیکھ رہے تھے، خدا کی قسم درائے فرات اور کربلا کی مٹی چیخ چیخ کر اس درد کو بیان کرتی اور حضرت سیدہ زینب کے غم میں شریک ہو کر زاروں کے تار روتی۔ لیکن اندازہ لگا لیجئے، ابھی حضرت امام حسین آنکھوں کے سامنے ہیں، اتنی باکمال اور پیاری ہستی آنکھوں کے سامنے ہے، اور پہلے سے بہن کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا سر کٹ جائے گا، یہ ذبح کر دیے جائیں گے، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ تو کتنے دکھ کی بات ہوگی، کتنا کرب ہوگا، کتنے آنسوؤں کے دریا جو ہیں وہ حضرت سیدہ زینب کے دل میں سمٹ کر بیٹھے ہوں گے۔ درد کا کتنا بڑا طوفان جو ہے وہ ایک دل کے اندر موجود ہے، ہم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہماری عقل اس چیز کا ادراک بھی نہیں کر سکتی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا تخیل بھی اتنا نہیں ہے، ہمارا تصور بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم اس دکھ کو، ہم اس غم کی گھڑی کو جو ہے محسوس کر سکیں۔ یعنی اس چیز کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کربلا کے اندر وہ جو غم تھا، وہ جو دکھ تھا، وہ کتنا بڑا تھا۔ ہماری عقل حیران ہے، اس غم کو ماپ نہیں سکتے ہم۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے آج کے نوجوان کے لیے کہا تھا، آج کے مسلمان کے لیے کہا تھا، غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، تمدن آفریں یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، تمدن آفریں یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ گر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، گر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔